بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عتیق الرحمن سیاست فری چینل کے ساتھ۔ آج جو ہمارے پاس ڈسکشن کرنے کے لیے نیوز ہیں وہ 3 سے 4 ہیں، امپورٹنٹ بھی ہیں اور سب کی زبان پہ بھی ہیں، اور آج کل اس کے اوپر ہاٹ ٹائم اینکرنگ بھی ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے تو شہباز شریف کا پیوٹن سے ملاقات، پھر ہم بات کریں گے عمران خان کے کیس کی، کنٹیمپٹ آف کورٹ۔ اب وہ کس کا ہے، دہشت گردی ہے یا توہین عدالت ہے، اس کے اوپر دیکھنا ہے۔ پھر ہم شہباز گل کے کیس کے اوپر بات کریں گے۔ ماشاءاللہ سے ضمانت مل گئی ہے لیکن پردے سے غائب ہے، اور پردے میں رہنے والا بندہ پردے سے غائب ہو تو چلے پھر بات کے بعد ہم بات کریں گے ڈالر کے اوپر اور پاکستانی معیشت پلس۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے شہباز شریف صاحب کی، پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں۔ وہ ایک سیمینار میں پہنچے اور وہاں پر پیوٹن سے اور ترکی کے وزیر اعظم سے، صدر سے ملاقات ہوئی۔ پیوٹن سے اچھی ملاقات رہی، بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی انہوں نے بات کی، پاکستان میں انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کی، اور گیس کے اوپر بھی بات کی۔ یہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ روس سے ملاقات کرنے پہ امریکہ غصہ ہو جاتا ہے، وہ تو ایک نفی ہو گئی بات کی، اور پیوٹن نے بھی پاکستان کو گیس دینے کی حامی بڑھ لی ہے۔ اب مین چیز یہ ہے کہ حامی تو اس نے اب بڑھی ہے، فردر اس سال ملک میں گیس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، کتنی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے گیس کی، یہ ایک بڑی ایک سوالیہ نشان ہے پاکستان کے اوپر، حکمرانوں کے اوپر اور معیشت دانوں کے اوپر۔ مین چیز یہ ہے کیونکہ لاسٹ 3 to 4 ایئرس پاکستان کے حالات بہت ڈاؤن، آپ سب کو پتہ ہے کہ نیچے ہی گئے ہیں، اوپر تو گئے نہیں۔ اب دیکھتے ہیں شہباز شریف صاحب کی میٹنگ کے کیا آفٹر رزلٹ آتے ہیں، پازیٹیو میں آتے ہیں، نیگیٹو میں آتے ہیں۔ امید ہے پازیٹیو ہی آئیں گے، کیونکہ ایک بزنس مین بندہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے ہی بات کرتا ہے اور آگے چلانے کی بات کرتا ہے۔ لیٹس سی فردر اب کیا آفرز آتی ہیں روس کی طرف سے، کیونکہ یہ لازمی بات ہے، یوکرین کا یہ مسئلہ ان کا چل رہا ہے، وہ بھی انہوں نے وائنڈ اپ کرنا ہے جیسے بھی کرنا ہے، لیکن روس ایک پاور ہے، جیسے بھی ہے کر سکتا ہے، اس کی اپنی ایک اکانومی ہے، اپنی ایک معیشت ہے، جیسے بھی ہے۔ چلے انشاءاللہ امید ہے کہ پاکستان کے حالات اچھے ہوں گے بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی۔ اس کے بعد ہم بات کریں عمران خان کے کیس، کورٹ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے اوپر۔ ایک طرف تو توہین عدالت چل رہی ہے، دوسری طرف اینٹی ٹیررسٹ کیس چل رہا ہے۔ اب مین چیز یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ یہ دہشت گردی کا کیس کیسے ہے، ہماری جج کو دھمکایا گیا یا نہیں گیا یہ ہم دیکھیں گے یا ریاست دیکھے گی۔ بات یہ ہے کہ کوئی بندہ بھی، ایک نارمل بندہ کسی کو کوئی دھمکی لگا سکتا ہے ریاست کو؟ یہ دھمکیاں ابھی سے تو نہیں، پچھلے 7-8 سال سے چل رہی ہیں۔ جب دھرنے میں SSP صاحب کو مارا گیا تھا، PTV پہ حملہ کیا گیا تھا، پارلیمنٹ پہ حملہ کیا گیا تھا، سپریم کورٹ کے باہر شلواریں لٹکائی گئی تھیں۔ اب یہ چیزیں دیکھنے کی ہیں کہ کورٹ اس کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، کسی کے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں لگنی چاہیے، سب کو آزادی ہونی چاہیے بولنے کی، لیکن مادر پدر آزادی کسی کو بھی نہیں ہے کہ جس سے دوسرا ایفیکٹ ہو۔ تو اب بہرحال یہ ہے کہ سب کی نظر اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اخراج کی کا بھی کیس چل رہا ہے، توہین عدالت بھی چل رہی ہے، فرد جرم بھی لگنا ہے 22 کو، تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں۔ دیکھیں معافی عمران خان صاحب مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے۔ ویسے معافی مانگنے کا تو مجھے 99.99% ہے کہ وہ معافی مانگ لیں گے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ پریشرائز کرو، نہیں ہوتے تو لیٹ جاؤ۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کورٹ کو پریشرائز کر سکتے ہیں یا خود لیٹتے ہیں۔ یہ بار بار دھمکی یہی دیتے ہیں کہ میرے ساتھ تحریک انصاف کے کارکن ہیں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، میں اسلام آباد بند کر سکتا ہوں۔ اسلام آباد بند کرنے کا مقصد یہی ہے نا کہ وہ کبھی دھمکیاں دے رہے ہیں کورٹ کو، کبھی ریاست کو، کبھی اداروں کو، یہ چیز ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے شہباز گل کے کیس کے اوپر۔ شہباز گل صاحب کا کیس، اب ریاست سے غداری کا کیس تو کر دیا، کیس بھی بنا دیا گیا،
اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضمانت بھی دے دی. اب مین چیز یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس یہی تھے کہ ہم غداری کا کیس تو ایک تو کسی کو مانتے نہیں. فردر جو انہوں نے بات کی اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. تو پھر سر کس بات کی ضمانت؟ ایک بندہ ایک اسکرپٹ پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا یہ اب اس کو پتہ ہے. مین چیز لیٹس سی ضمانت مل گئی ہے. ہمیں تھا کہ جیسے رہا ہوں گے پریس کانفرنس کریں گے اور بولیں گے جیسے ڈیورنگ قید میں تھے تو انہوں نے بہت سی باتیں کی کہ میں پاکستان زندہ آباد، تو ایسے تو ویسے، آزادی کا حق ہونا چاہیے، اس چیز کو بھی ہونا چاہیے، کرا کے جیسے بھی. تو مین چیز اب دیکھیں امید تھی کہ آئیں گے سامنے پریس کانفرنس کریں گے، لیکن ابھی تک تو پردے سے آؤٹ ہے. اور پردے سے آؤٹ بندہ، پردے میں رہنے والا بندہ پردے سے آؤٹ. کچھ دال میں گالا ہے. نہ عمران خان سے ملاقات کی رپورٹ کوئی اندر کھاتے. امید تھی کہ بنی گالا پہنچیں گے، دوبارہ سے اپنی سیٹ بنی گالا والی لیں گے چیف آف سٹاف کی. لیٹس سی، شاید ریسٹ کر رہے ہیں، لیکن ریسٹ پہ ہی تھے، مزید ریسٹ. اوکے، دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا بیان آتے ہیں ان کے. اس کے بعد ہم ڈالر پہ بات کریں گے. میں ہمیشہ سے ایک بات کرتا ہوں، ان حکمرانوں کو، معیشت داروں کو، اعلیٰ عہدیداروں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس ملک میں غریب کے لیے جینا بہت مشکل ہو گیا ہے. یہ ڈالر جس طرح بھی کر کے 100 سے نیچے آنا چاہیے ایٹ اینی کاسٹ، اور پیٹرول بھی 100 سے نیچے آنا چاہیے. اس ملک میں یہ دونوں چیزیں 100 سے اوپر کی کسی صورت بھی متحمل نہیں ہو سکتی. باقی معیشت دانوں کو احساس ہونا چاہیے. اچھا بھلا 170 کی ڈالر کی آواز تھی، میں تو یہ پریشان ہوں. پھر کس بات کے اوپر یہ حرکت کی گئی کہ 230 235 پہ چل رہا ڈالر؟ خدا را اس ملک کا سوچیں. یہ 10% لوگوں کا ملک نہیں ہے. یہاں پہ 24 کروڑ 25 کروڑ عوام ہے، نہ کہ 50 لاکھ 1 کروڑ. یہ وہ 10% ملک نیچے جائے یا اوپر جائے ان کے اکاؤنٹ میں پیسہ آنا ہی آنا ہے. اٹس ٹوٹلی رانگ. آپ نے ٹیکس لگانے ہیں، غریبوں کے اوپر نہ لگائیں. یہ 10% کے اوپر لگائیں. یہ لینڈ کروزر، یہ پورچے، یہ آڈیز تو جو 4 5 کروڑ کی 6 کروڑ کی ہیں، یہ ان کے اوپر ٹیکسز لگائیں. یہ اپنے پٹرول کا ٹیکس، اپنی بجلی کا ٹیکس یہاں سے نکالیں. یہ آئی فون کے اوپر لگائیں. امپورٹڈ چیزیں جو مہنگی ہیں، سستی نہیں، یہ مہنگی والی چیزیں ہیں، ان کے اوپر یہ ٹیکسز شدید قسم کے لگتے ہیں تاکہ یہ لوگ پے کر سکتے ہیں. اور آپ لینڈ کروزر یا اوڈی یا پراڈو آپ 5 کروڑ کے بجائے 50 کروڑ سال کا کر دیں، اس کا یا 50 کروڑ کی کر دیں، اور 1 سال کا ٹیکس لے لیں ایک قسم کا اس کے اوپر. یہ 1 سال کے ٹیکس میں بنا کے اس کو ایسے بنا دیں کہ منتھلی ٹیکس لینا ہے. جو جس کے پاس یہ لینڈ کروزر اوڈی وغیرہ ہے 1 کروڑ یا 2 کروڑ ٹیکس لینا ہے مہینے کا، تو اس سے بھی چل جائے گا. بہرحال اللہ اس ملک کی حفاظت کرے. اللہ آپ سب کو اپنا حفظ و امان میں رکھے. انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے. ایک ضروری بات یہ ہے کہ جو لوگ میرا چینل دیکھ رہے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا. باقی اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیاں دور کرے، آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.